نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات الحمدللہ وضو اور غسل کے مسائل مکمل ہوئے اور آج سے ہم تیمم کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ احسانات کرم سرکار کے توسل سے سرکار کی امت پر فرمائے ہیں، اور انہی احسانات میں سے اور خصوصی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے انہی میں سے ایک تیمم بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ ایسی امتیازی شانیں عطا کی گئی ہیں اور میری امت کو جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور ان کی امتوں کو یہ عظمت، یہ شان اور یہ سہولتیں عطا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مٹی کو میرے لیے، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، آپ جہاں بھی زمین پر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر پانی نہ ملے آپ تیمم کر لیں آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو تیمم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ پہلے اس کے کہ میں مسائل عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے وہ بھی عرض کیا جائے، اور اس کے متعلقہ ایک بڑی اہم حدیث پاک ہے وہ بھی عرض کی جائے، چونکہ ان دونوں میں ہمارے لیے بے پناہ سبق ہیں۔ قرآن حکیم میں جو یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جب تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ جسے مریسی یا بنو مستعلق کہا جاتا ہے، اس غزوے کا نام ہے، اس غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے قدید، اس قدید کے مقام پر تشریف فرما تھے، آرام کیا، پڑاؤ ڈالا کہ ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ جب اٹھایا چلنے کی تیاری کی تو آپ نے دیکھا کہ میرا تو ہار میرے پاس موجود نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہار تلاش کرنے کا، اور پانی ختم ہو چکا تھا، تو صحابہ اکرام ہار کی تلاش میں ہیں، ادھر پانی نہیں ہے، کافی دیر گزر چکی ہے، ہار نہیں مل رہا، تو صحابہ اکرام نے جو آہستہ آہستہ جو ہے نا زبان بات کرنی شروع کر دی کہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہم جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیا کر دیا کہ آپ کا ہار گم ہو گیا اور ادھر پانی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نہ کہیں، تو نماز ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہ بات آپ کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر جیسے لوگ اپنی بیٹیوں سے ذرا تھوڑی سی سختی کے ساتھ کلام کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کو نہ تھوڑا سا سختی، زیادہ سختی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ گم ہو گیا، میں کیا کر سکتی تھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ مختصر بات یہ کہ بھائی ادھر سے نماز کا وقت ہے، نماز کیسے پڑھیں، پانی دور ہے، پانی ہمارے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول ہوا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اے آل ابو بکر، تمہاری برکتیں اس امت پر یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اس امت کو بے شمار خدا کی رحمتیں نصیب ہوئی ہیں، بے شمار برکتیں، بے شمار آسانیاں ملی ہیں، بے شمار خدا کا کرم ہوا ہے۔ اور انہی خدا تعالیٰ کے احسانات اور خدا کے نعمتوں اور خدا کے کرم میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی ہمارے لیے وہ پاک بنا دی ہے کہ ہم اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کریں، اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے خدا تعالیٰ کی۔ پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے تیمم کیا، نماز ادا کی، اور جب روانگی ہار نہ ملا تو جب روانہ ہونے کے لیے اونٹوں پر سوار ہوئے اور جب اونٹ اٹھایا گیا تو وہ ہار اس اونٹ کے نیچے تھا۔ تو یعنی یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک یہ اتنی بڑی کائنات میں، آپ جانتے ہیں کہ جتنی آسانی اسلام میں ہے، کوئی بھی اسلام کا ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے بہت بڑی کوئی دقت ہو۔ ساری آپ یہ سہولت کسی بھی نبی کی امت کو نہیں تھی کہ وہ جہاں چاہیں نماز پڑھیں، ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے کہ جہاں بھی پاکیزہ جگہ ملے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ پانی نہیں ملتا 10 سال تک نہ ملے، تیمم کر لیا کرو، وہ تمہارا وضو، تمہارے غسل اور تمہارے وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سہولت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی، ورنہ سابقہ امتوں میں یہ چیز نہیں تھی، ان کے لیے صرف وضو تھا، اور ہر حال میں وضو، صرف پانی کو استعمال کر سکتے تھے طہارت کے لیے۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ، اور یہ میں حدیث اس لیے سنانے لگا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے سنانے کی، اور چونکہ اس کا تعلق بھی تیمم ہی کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک گروہ کسی مہم پر تھا کہ ایک صحابی کے سر پر پتھر لگا اور ان کا سر پھٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ زخمی ہوا تو بہرحال ایک واقعہ ہو چکا تھا، اس کے ساتھ آدمی سوتا بھی ہے، تو وہ انہوں نے بھی آرام کیا، اور جب آرام کیا تو سوتے وقت احتلام ہو گیا، جنبی ہو گئے۔ وہ جب اٹھے نماز کیسے پڑھے، غسل کی ضرورت ہے، تو انہوں نے باقی صحابہ اکرام سے، جو باقی ان کے سنگی ساتھی تھے، ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جی تجھے نہانا ہی پڑے گا، نہانا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے ان کی بات مان کر نہائے، اس زخم پر پانی پڑا، اور اس پانی کی وجہ سے ان کا مرض بڑھ گیا اور وہ شہید ہو گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے قتل میں شریک ہو، میں اور اللہ اس کے قتل سے ہم بری ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں تم نے اس کو بتایا کہ جب ایسی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو۔ یہ حدیث پاک فرمایا کیوں؟ آپ دیکھیے آج کل یہ ایک بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے، اس قدر عام ہو چکی ہے، علم ہوتا نہیں ہے، مسئلے بتانے شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے یہ نہیں کوئی ایک دو نہیں ہے، بہت بہت بڑے نام ہیں، ملینوں میں جن کے فالوور ہیں، اور وہ اسی قسم کے مسائل بتاتے ہیں۔ فقہ تو یعنی صحابہ کرام نے صحابہ کرام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن حکیم کے صرف الفاظ پر غور کیا تھا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے، نہ انہوں نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر حالت جنابت میں ہو تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ ان کے سامنے قرآن حکیم کا بس یہ الفاظ ہی تھے۔ بھائی قرآن حکیم، روایات، احادیث کی صرف اگر الفاظ کو دیکھیں گے نا تو اپنی زندگی بھی تباہ و برباد کرو گے اور دوسروں کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرو گے۔ جیسا کہ یہ واقعہ اسی لیے ہوا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا جائے کہ قرآن حکیم کے الفاظ نہیں، ان کے نیچے جو معانی ہوتے ہیں نا، ان معانی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کا نافقہ ہے۔ یہ اس قسم کے جو ہلاک کا طبقہ ہے، حدیث کی کتابیں پکڑ لیتے ہیں بازار سے خرید لے کر، اردو ترجمہ لے کر، میں نام کیا لوں، یہ ایک مرزا جہلمی ہے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے اس قسم کے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد، اسی قسم کے بے شمار احمق لوگ ہیں اس قسم کے، جو صرف الفاظ کو دیکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہی قرآن حکیم کے الفاظ ہیں۔ میں ان کو نہیں کہتا صحابہ کرام، یہ اسی لیے واقع پیش آیا تھا، میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ تاکہ امت کو بتا دیا جائے کہ بھائی قرآن حکیم کے جو الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری لفظ ہوتے ہیں، ان اسٹریٹ ظاہری لفظوں پر عمل کرنا، یہ صرف انہیں کو دے کر حکم لگانا یہ کافی نہیں ہے، ان کو پراپر طریقے سے سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پراپر طریقے سے سمجھنے کا نام ہی فقہ ہے۔ ایک آدمی یعنی ایک پورا گروپ تھا، جماعت تھی صحابہ کرام کی، نبی نے فرمایا کیوں انہوں نے اس بات غصے کا اظہار فرمایا، بتا دیا کہ قرآن و سنت کی جو الفاظ ہیں نا، صرف ان الفاظ پر اعتماد کر کے بس اتنا ہی مسئلہ بتا دینے سے کبھی کبھی اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہر آدمی، کوئی آدمی بیمار ہونا تو اس کو دوائی تجویز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی کھاؤ گے تو کبھی کبھی وہ دوائی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح دین میں صرف ان الفاظ ہی کو دیکھ کر اگر حکم لگاتے پھرو گے نا ایک چیز کو، تو پھر جس طرح اس طرح تمہارے جسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس طرح تمہارے جسم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی صحابی کا ہوا، اور تمہارے عمل کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف روایات، قرآن و سنت کے الفاظ کو سمجھے بغیر حکم لگانا، لغت کی کتابیں چند پڑھ لینا یا ترجمہ پڑھ لینا، اس کے بغیر ہی مسئلے بتانے شروع کر دینا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے قریب یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ ایسے جاہل لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو کلیم کریں گے، جو دعویٰ کریں گے عالم ہونے کا، اور وہ حالانکہ عالم نہیں ہوں گے،
اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے کہ قرآن حکیم جو اسلام کی اصل بنیاد ہے وہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کی جو گہرائی ہے، اس گہرائی تک پہنچنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں نا، انہی کی بات پر عمل کرنا اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے۔ حالانکہ جس آیت میں جنبی کے لیے غسل کا حکم ہے اور غسل بغیر پانی کے نہیں ہو سکتا، بس اسی آیت میں تیمم کا بھی حکم تو موجود تھا نا، لیکن انہوں نے تیمم کا حکم کیوں نہ دیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جو قرآن حکیم کے الفاظ نا، اس میں ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، اب سنیں تھوڑا سا غور سے سنیں اس بات کو، تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ پانی تو صحابہ کرام کے پاس موجود تھا، پانی تو موجود تھا، انہوں نے سمجھا پانی کے ہوتے ہوئے ہم اس کو تیمم کے لیے کیسے کہیں، کیونکہ الفاظ قرآن پاک کے یہی ہیں۔ جنہوں نے انہیں کہا کہ تمہیں غسل کرنا پڑے گا، انہوں نے صرف قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھا تھا۔ اگر صرف ان الفاظ کو نہ دیکھتے، ان الفاظ کے نیچے جو معانی ہیں ان معانی پر بھی غور کرتے نا، تو کبھی بھی انہیں غسل کے لیے نہ کہتے، تیمم کے لیے کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا نہ ہونا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہے حقیقتاً پانی نہ ہو، اور ایک ہے پانی ہو تو صحیح لیکن حکماً پانی نہیں ہے اس آدمی کے لیے۔ میں بھی اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جب پانی نہ ہو، چاہے حقیقتاً نہ ہو اور چاہے حکماً نہ ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جب پوری اس کو آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے نا اس لفظ کا معنی، تو وہ معنی دو بنتے ہیں کہ پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، اور یا قدرت ہو لیکن پانی کے استعمال سے انسان عاجز ہو۔ اصل قرآن پاک کا جو اس لفظ کے معنی ہیں وہ عدم قدرت یا ثبوت عجز ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حقیقت میں پانی نہیں آدمی کے پاس ہو، اس کی حد مقرر کی گئی کہ جہاں پر انسان ہے وہاں سے 1 میل ہر طرف اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اس کی اتنی تشریح میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کبھی کبھی پانی تو ہوتا ہے لیکن آدمی کو پانی پر قدرت نہیں ہوتی، اور کبھی آدمی پانی کے استعمال سے عاجز ہوتا ہے اور اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ عدم قدرت کی اور حقیقت عدم قدرت یہ ہے کہ 1 میل جہاں پر انسان ہے اس کے کہیں بھی پانی موجود نہیں، یہ تو حقیقت میں پانی نہیں ہے، عدم قدرت ہے۔ اچھا، کبھی انسان کے پاس پانی بالکل قریب ہوتا ہے لیکن جو پانی کو لانے کا وسیلہ ہوتا ہے نا، جو آلہ ہوتا ہے نا، وہ موجود نہیں ہے۔ مثلا آپ پانی ہے، آپ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں لیکن کنویں کا ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی تو موجود ہے، چند فٹ پر موجود ہے، لیکن آپ کے پاس
اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے جو رسی چاہیے اور جو وہ ڈول چاہیے وہ ڈول ہی نہیں ہے، کیسے آپ پانی حاصل کریں گے؟ تو یہ عدم قدرت ہے۔ حالانکہ یہ دوری کی وجہ سے عدم قدرت نہیں ہے، یہ اس آلے کی وجہ سے کہ جس آلے کے بغیر وہ پانی آپ نکال نہیں سکتے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی نہیں ہوتا، پانی بھی موجود ہے، پانی پر آپ کی قدرت بھی ہے، چشمہ ہے، وہاں پر ایک شیر آ کھڑا ہو گیا، شیر کھڑا ہو گیا، سانپ ہے وہاں پر، کوئی آپ کا دشمن ہے جناب اسلحہ تان کر کھڑا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان کے بالکل بارڈر پر، وہ ان کا علاقہ ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، ادھر جاؤ تو وہ سیدھی گولی لگائیں گے۔ پانی تو آپ چند فٹ کے پر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے پانی بھی موجود ہے، پانی حاصل کرنے پر آپ کو قدرت بھی حاصل ہے، لیکن ایک دوسری چیز نے آپ کی قدرت چھین لی ہے، شیر ہے، سانپ ہے، دشمن ہے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، قدرت ختم کر دی ہے، پر قدرت ختم آپ نے نہیں کی، کسی دوسری چیز نے ختم کی ہے۔ بالکل آپ سمندر پر کشتی پر بیٹھے ہیں، پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے میں ہیں، لیکن کوئی ایسا آلہ نہیں کہ جو سمندر سے پانی نکال سکے، ڈول نہیں ہے، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، بے شمار چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتے، آپ نے تو کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی یہ پانی نہیں، پانی تو موجود ہے، بلکہ آپ پانی کے اوپر تو آپ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر عدم قدرت ہے اور انسان کا عجز ہے، آدمی عاجز ہے، پانی کی موجودگی میں عاجز ہے انسان، اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پانی ہی اتنا ٹھنڈا یا اتنا زیادہ گرم ہے کہ اس کے استعمال سے بالکل آپ کو یقین ہے، آپ کے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا کسی ماہر ڈاکٹر کے بیان کی وجہ سے، کہ اگر آپ اس پانی کو استعمال کریں گے تو آپ یا بیمار پڑ جائیں گے یا آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ دیکھو پانی موجود ہے، پانی پر آپ کی قدرت بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ اس پانی کو استعمال کرنے سے عاجز ہیں۔ کیوں؟ اس کے زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، اور آپ عاجز بھی نہیں ہیں، کریں گے بھی، لیکن کرنے سے جو اس کا رزلٹ نکلے گا نا، وہ آپ کی ڈیتھ کی شکل میں نکلے گا، اور یا آپ کی بیماری کی شکل میں کوئی عضو آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ کتنے جہاں پر یہ مائنس ڈگری جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر آرمی والے بیچارے کام کرتے ہیں، بے شمار لوگ وہاں پر پانی استعمال کریں گے، آپ کے ہاتھ وہ کاٹ دے گا پانی اس کے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یا پانی انتہا درجے کا گرم ہے، پانی تو موجود ہے، انتہا درجے کا گرم ہے۔ بھائی یہ تمام میں نے یہ چند آپ کو مثالیں عرض کی ہیں کہ یہ ہے قرآن پاک کا مقصود، اس معنی وہ نہیں تھا۔ اچھا پانی نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہیں جی گرم پانی سے آپ کو بالکل غسل ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا پانی نہ ہو تو پھر آپ تیمم کریں، پانی تو موجود ہے، انتہائی ٹھنڈا ہے، آپ -30 40 میں آپ رہتے ہیں، وہاں باہر جا کر جب وضو کریں گے آپ کا ہاتھ تو وہ شل کر دے گا پانی، کتنے لوگ مرے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہے، پانی گرم بھی نہیں ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہے بھی مناسب ہے، لیکن آپ نے کرنا ہے غسل۔ پانی اتنا ہے نہیں ہے کہ جس سے آپ غسل کر سکے، پانی کی مقدار تھوڑی ہے، 1 لوٹا پانی ہے، 1 لوٹے سے یا 2 لوٹے پانی، 2 لوٹے سے آپ وضو تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کو ضرورت غسل کی ہے، اور 1-2 لوٹے سے غسل ہو نہیں سکتا، تو آپ کیا کریں گے جی؟ یہ
فَإِن لَّمْ تَجِدْ، فرمایا اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، پانی موجود ہے۔ ہم کہیں گے پانی تو موجود ہے، بس یہ اسی کا نافقہ ہے، اسی کا نافقہ ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، مان یہ جتنے لوگ الفاظ کو دے کر مسئلے بیان کرتے ہیں نا، تو کریں پھر یہ مسئلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرو۔ ایک آدمی کے پاس پانی بھی موجود ہے، پانی پر قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پانی کی مقدار ہی کم ہے، جس سے وہ پورے جسم کے لیے وہ پانی استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا کرے گا وہ؟ سیدھا کہیں گے بھائی تیمم کر، تیمم کر، کیوں کہ پانی کی مقدار اتنی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی صورتیں ہیں، ایک صورت نہیں ہے، بہت سی صورتیں ہیں۔ جب ان تمام صورتوں کو بیسیوں صورتوں کو ملائیں گے نا، تو جب ان شکلوں کو ملا کر دیکھیں گے نا، تو معنی اس آیت کا یہ بنے گا کہ پانی کا نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو پانی پر یا تو قدرت نہ ہو، یا قدرت تو ہے لیکن وہ آدمی پانی کے استعمال کرنے سے عاجز ہے، یا عاجز بھی نہیں ہے مگر اس کے مقابلہ میں اس کو ایک ایسے کام کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اگر یہ وضو یا غسل کے لیے پانی استعمال کرے گا تو دوسرا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا آپ کے پاس جانور ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بھینس، بکریاں، جانور ہیں آپ کے پاس، یا آپ نے جاتے وقت جا کر کہیں آٹا گوندھ کر اس کا روٹی بنانی ہے، پانی تو موجود ہے آپ کے پاس، لیکن وہ پانی سے اگر آپ غسل کر لیں گے تو آپ کو بکری کو پانی پلانے کے لیے باقی نہیں بچے گا، بھیڑ کو پانی پلانے کے لیے پانی باقی نہیں بچے گا، گدھے یا اونٹ کو، آپ تو انسان ہیں، وہ تو جانور ہیں، ان کے خوراک کا خیال رکھنا پہلے آپ سے۔ آپ اپنا معاملہ پورا کریں یا ان بھیڑ بکریوں اور گھوڑے اور گدھے اور اونٹ اور جو باقی جانور ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یا آپ کو اپنے خوراک کے لیے پانی چاہیے۔ آپ اگر یہاں پر یہ پانی وضو کے لیے استعمال کر لیں گے تو جب بھوک لگے گی تو آٹا کیسے گوندیں گے؟ یا آپ کے پاس گوشت ہے، وہ گوشت آپ کیسے پکائیں گے؟ یہ ساری شکلیں ہیں کہ کبھی ایک تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی شکل آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کے استعمال مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از اوکے، بکری بھیڑ جانوروں کو ضرورت ہے، کیا کرو گے؟ ان بیچاروں کو، اللہ کے مخلوق کو بھوکا پیسہ مارو گے اپنی نماز کے لیے؟ نہیں ہے، خود آپ کو ضرورت ہے گوشت پکانے کے لیے، سبزی پکانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے۔ تو بھائی ان تمام شکلوں میں اور اس جیسی بے شمار اور شکلیں بنتی ہیں مسائل کی، تمام کو جب دیکھیں گے تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ دونوں میں سے ایک آتی ہے نظر، یا تو پانی عدم یعنی قدرت نظر آتی ہے کہ آدمی کو پانی پر قدرت ہی نہیں ہے، وہ پانی استعمال کر، وہ پانی اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، یا پانی موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کے استعمال سے وہ آدمی عاجز ہوتا ہے، کسی طبعی ضرورت کی بنیاد پر یا کسی شرعی ضرورت کی بنیاد پر۔ تو عدم قدرت اور ثبوت عجز یہ ہے اس آیت کا معنی۔ جہاں بھی یہ پایا جائے گا اس وقت تیمم کرنا پڑے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ قرآن پر، اس لیے اب دیکھیے میں نے یہ چند اہم باتیں عرض کی ہیں، اگر اس کی مزید تشریح کروں تو الحمدللہ میں مزید بھی کر سکتا ہوں۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کر مسئلے بتاتے ہیں نا، اور بازار سے کتابیں خرید لیں اور فقہا پر جناب اعتراض کرنا شروع کر دیا، میں نے چند لوگوں کا نام بھی لیا، ان کی تقاریر گمراہ کن ہیں، ان لوگوں سے بچے۔ اور اس قسم کے جو آدمی
براہ راست قرآن و سنت سے۔ ہاں آپ کہیں گے جی پھر بھائی قرآن پاک میں تو صرف ایک چیز نہیں نا، صرف فقہ تو ہے نہیں ہے، قرآن پاک میں تو ہزاروں چیزیں ہیں۔ فقہی مسائل آپ بغیر فقہ کے بیان نہ کریں، اور اعتقادی مسائل کو آپ بغیر وہ جو متکلمین نے نچوڑ نکال دیا ہے قرآن و سنت کا، ان کے بغیر بیان نہ کریں اعتقادی مسائل کو، اور فقہی مسائل کو فقہ کے بغیر بیان نہ کریں، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں سکیں گے آپ۔ اور باقی سارے کاموں کے لیے قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو بیان بھی کریں، قرآن پاک سے وہ تمام چیزیں حاصل بھی کریں، لیکن مسائل کو بیان کرنے کے لیے آپ کو فقہ کی ضرورت ہے۔ اب ہے شروط و صحت ہی، تیمم کے صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، کب تیمم درست ہوگا؟ تو فرمایا یصح بشروط ثمانیۃ، 8 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو تیمم درست نہیں ہوگا۔ 8 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمام مسائل تیمم کے انشاءاللہ العزیز آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ یہ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا نائب ہے تیمم۔ وہ تمام کام جن کے لیے وضو ضروری ہے وہ سارے کام تیمم کر کے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ غسل کا بھی خلیفہ ہے، یعنی وہ سارے کام جو غسل کے بغیر جائز نہیں ہیں، جب تیمم کر لیا جائے، جہاں جہاں تیمم کی اجازت ہے تو تیمم کر کے وہ سب کام جائز ہو جائیں گے جو غسل کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور وہ سارے کام جائز ہو جائیں گے جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ چند درس اسی موضوع پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔